جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے ادارے حد سے تجاوز کریں تو ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھ سمیت صدر، وزیر اعظم، ہر فوجی افسر پر آئین کی پابندی لازم ہے۔ اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آئین اور قانون سے مبرہ نہیں ہے، بالا تر نہیں ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ان کے اندر کا خوف ہے اور ان کی بخلاہٹ ہے جس کی بنا پر انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ ان پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خاندان کے حوالے سے، وائف کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے آمدن سے زیادہ جائیدادوں بنانے کے الزامات کے تحت ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ اس کا جواب دینے کی بجائے قاضی فائز عیسیٰ اپنے ساتھی وکلاء کو اکسا رہے ہیں، وہ پاکستان میں تحریک چلا رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ اس قسم کی یاریاں اور جھامیاں پہلے بھی مارتے رہے ہیں۔ سماعت کے دوران وہ اس قسم کے ریمارکس دیتے رہے ہیں کہ اگر فلاں کو یہ کیا تو فلاں کو وہ سہولت کیوں نہیں دی جا رہی، اگر آپ نے نواز شریف کو ایک کیس میں نااہل قرار دے دیا تو جہانگیر ترین کو کیوں نہیں دیا، شیخ رشید کو کیوں نہیں دیا، ایسی وہ سماعت کے دوران باتیں کر چکے ہیں۔ تو بہرحال ان کے اوپر جس قسم کے چارجز ہیں اس کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل، سپریم کورٹ کے ججوں، وزیر اعظم، صدر فوج اور دیگر اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اور یہ بیان بھی ان کی ایسی ہی ایک کوشش کا حصہ ہے۔ انہیں بڑے ایک جنٹل مین کے طور پہ جیسے ان کے اوپر یہ ریفرنس دائر ہوا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنی دستاویزات پیش کر دیتے، جس طریقے سے وہ اپنے حلقہ احباب میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کی جائیداد بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے۔ تو یہ میڈیا میں چیزیں لانے کی بجائے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو یہ سارے ثبوت دینے چاہیے تھے، لیکن وہاں تو انہوں نے ثبوت نہیں دیے، بلکہ چیف جسٹس کے بارے میں بھی ان کے کوئی اچھے ریمارکس نہیں ہیں، اپنے ساتھی ججوں کے بارے میں بھی ان کی اچھی سوچ کا اظہار سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں تو نہیں جا رہا، یہ ایسا انکار تو انہوں نے نہیں کیا۔ بہرحال انہوں نے معذرت ضرور کی، ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا کیس سپریم کورٹ سنے، اور سپریم کورٹ نے ان کی بات کو عزت دیتے ہوئے، رسپیکٹ دیتے ہوئے ایک 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، بہت بڑا بینچ تشکیل دے دیا، لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ 2 جج جو ہیں فلاں یہ تو اگر میں ریٹائر ہو گیا، اگر میں چلا گیا، استعفیٰ دے دیا یا مجھے نکال دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اگر میرے حق میں فیصلہ نہ آیا تو یہ 2 جج جو ہیں یہ باعث تو ہوں گے، اس لیے میرے ساتھ ان کا متعصبانہ رویہ ہوگا کہ میری ریٹائرمنٹ پہ انہوں نے جلدی چیف جسٹس پاکستان بن جائیں گے۔ تو ان کے اس اعتراض کو بھی سپریم کورٹ کی طرف سے درخور اعتراض سمجھا گیا، مانا گیا، تو پھر 10 رکنی ایک بینچ بنا دیا گیا جو ان کے کیس کی سماعت کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی قاضی فائز عیسیٰ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں ادارے حد سے تجاوز کریں تو ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ ایسے منہ میں خاک، 1000 دفعہ خاک جو ملک ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں، یہی بات بلاول کرتا ہے، یہی نواز شریف کرتا ہے، یہی مریم کرتی ہیں، اور ایسے لوگ کرتے ہیں جن کے اوپر جب ان کو کوئی جواب نہیں آتا، جب ان سے کوئی سوالات کیے جاتے ہیں، جب ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، دیگر الزامات ہیں، کوئی جواب نہیں آتا تو پھر پاکستان توڑنے کی ہلکے الفاظ استعمال کرتے ہیں، پاکستان توڑنے کی پھر یہ یاوہ گوئیاں کرنے لگتے ہیں، مبالغہ آرائی کرنے لگتے ہیں، بک بک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ پاکستان توڑنا کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ اپنے کرموں کا جواب دیں، اپنے گناہوں کا حساب دیں، اپنے جرائم کا جواب دیں، بجائے اس کے کہ یہ جواب دینے کہ آپ پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان توڑنے کی حسرت لے کے بہت سے لوگوں کے مزار سجے ہوئے ہیں۔ باقی اگلی بات بھی کر لیں، قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے جس طریقے سے وہ سپریم کورٹ میں جانا چاہتے تھے چلے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جانے کا مقصد ان کا صرف ایک تھا کہ اس معاملے کو طویل کیا جائے، لیکن یہ معاملہ چونکہ 10 رکنی بینچ بن گیا ہے، وہ طویل کیسے کرے گا؟ طویل ہو ہی نہیں سکتا۔ چند دنوں میں اس کی سماعت ہوگی، فیصلہ آ جائے گا، جو بھی فیصلہ آتا ہے ان کی حمایت میں فیصلہ آ جاتا ہے، یہ پھر معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا جاتا ہے۔ فرض کر لیں کہ وہاں سے بھی ان کو
ریلیف مل جاتا ہے، یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی، یہ نہیں جاتے، استعفیٰ نہیں دیتے۔ اس کے باوجود بھی ان کا چیف جسٹس بننا ناممکن ہے۔ انہوں نے ان طاقتوں سے متھا لگا لیا ہے، ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے چاہتے ہیں جو پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے نگہبان ہیں، نگران ہیں، سارا کچھ ہیں۔ تو ان کی طاقت کا اندازہ ہر کسی کو ہے۔ آپ دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے مگر مچھ کے ساتھ ویر نہیں ڈال سکتے۔ ایسا قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے نفرت کی وجہ سے کسی اور کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے شوق میں ایسا کر دیا کہ اس کا بیانیہ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ میاں نواز شریف کا بیانیہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب تو زرداری کا بھی وہی بیانیہ ہو گیا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ جس طریقے سے کسی بھی بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں تو وہ بیانیہ آگے بڑھتا نظر نہیں آ رہا ہے، جو پاکستان کی جڑوں کی، پاکستان کی نظریاتی اساس کی جڑیں کھوکھلی کر دے۔ ایسے نظریات کا آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ تو وہ طاقتیں کبھی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیں گی۔ ان کے ریمارکس پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ تعصب میں ہوتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کے بیانیے کی، حاصل بسنجوں کے بیانیے کی۔ تو ایسا بندہ پاکستان کا چیف جسٹس بن جائے تو کس کے لیے گوارا ہو سکتا ہے؟ کسی محب وطن پاکستانی کے لیے گوارا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ ان کے ریمارکس فوج کے بارے میں انتہائی اختلافی، انتہائی جذباتی، انتہائی مخالفانہ ریمارکس فوج کے بارے میں سامنے ان کے آ چکے ہیں۔